بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورہ یاسین آیت نمبر 12 سے اپنا سبق شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک ہم ہی ہیں، نحیی الموتى جو مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا جو انہوں نے پیش کیا آگے، وَآثَارَهُمْ جو باقی چھوڑے انہوں نے، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، احصیناہ ہم نے درج کر رکھا ہے، فی امام مبین ایک کھلی کتاب کے اندر. وَضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کیجئے ان کے لیے، مثلا ایک مثال، اصحاب القریۃ بستی والوں کی، یعنی سناؤ تم انہیں مثال کے طور پر بستی والوں کا قصہ. اذ جاءها المرسلون جب آئے ان کے پاس رسول. اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف، اثنین دو پیغمبروں کو، فکذبوہما تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث پھر ہم نے تقویت دی تیسرے کے ساتھ، فقالوا تو انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قالوا کہا ان سب نے، ما انتم نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا مگر ہماری طرح کے ہی ایک بشر، وما انزل الرحمن من شیء اور رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، ان انتم الا تکذبون تم تو صریح جھوٹ ہی بولتے ہو، تم تو نہیں بولتے ہو مگر صریح جھوٹ. قالوا کہا ان سب نے، ربنا ہمارا رب، یعلم وہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون بے شک ہم تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں، وما علینا اور نہیں ہے ہماری ذمہ داری، الا البلاغ المبین سوائے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے. قالوا کہا انہوں نے، انا تطیرنا بکم بے شک ہم تمہیں نامبارک سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا اگر تم نہیں رکو گے، لنرجمنکم تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ اور ضرور تمہیں پہنچے گا، منا ہم سے، عذاب علیم دردناک سزا. تو آج کی اس ویڈیو میں ان آیات کی بابت جلالین کی جو تفسیر ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. انا نحن نحیی الموتى بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندہ کریں گے. اس آیت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ ماقبل میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے مغفرت کا اور اجر کریم کا وعدہ کر رکھا ہے، اور دو گروہ ہیں، آپ کی ماننے والے نہ ماننے والے. تو ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم عنقریب ان کو مارنے کے بعد زندہ بھی کریں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا. انا نحن نحیی الموتى بے شک ہم ہی ہیں جو زندہ کریں گے مردوں کو. الموتى یہ عام ہے، تمام کے تمام مردوں کو ہم زندہ کریں گے، للبعث قیامت کے لیے، ونکتب اور ہم لکھتے ہیں. یہاں پہلے اس بات کو واضح کر دوں کہ جمع کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک تعظیم اور تشریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وگرنہ اللہ کی ذات الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. دوسرا یہ کہ اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے پیش کیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں یا فرشتے لکھتے ہیں؟ تو جواب ہے فرشتے لکھتے ہیں. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین. کراما کاتبین، یہ کاتبین پتہ چلا کہ فرشتے لکھتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے یہ مجازی طور پر کی گئی ہے. حکم دینے والے کی طرف بھی کام کی نسبت کی جاتی ہے. جیسے کہا جائے کہ فلاں حکمران نے موٹر وے بنایا، اب وہ خود تو نہیں آ کے بناتا بلکہ وہ حکم دیتا ہے، آگے کام کرنے والے وہ بناتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ آمر ہیں، حکم دینے والے ہیں، اس لیے نسبت ان کی طرف کی گئی ہے. عملاً لکھنے والے وہ فرشتے ہیں. آگے صاحب جلالین نے ایک کلمہ بطور وضاحت کے لکھا ہے جو کہ محل نظر ہے، فی اللوح المحفوظ، کہ ہم لکھتے ہیں لوح محفوظ میں. حالانکہ فرشتے تو لوح محفوظ میں نہیں لکھتے، فرشتے تو اعمال کے صحیفوں میں لکھتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر اعمال کے صحیفے مراد ہوں گے. جو کتابت لوح محفوظ میں ہونی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، وہ تو لکھی جا چکی ہے، اب مزید اس میں نہیں لکھا جائے گا. جبکہ یہاں پر صیغہ وہ مضارع کا ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر جو کتابت ہے اس سے فرشتوں کی کتابت مراد ہے، نہ کہ لوح محفوظ کی کتابت مراد ہے.
ما قدمو جو انہوں نے پیش کیا فی حیاتہم اپنی زندگی میں من خیر و شر خیر اور شر میں سے جو بھی انہوں نے پیش کیا لیجازوا علیہ تاکہ ان کو اس کا بدلہ دیا جا سکے۔ ما قدمو کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے لیے جو انہوں نے اعمال کیے ہیں، یہ چونکہ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بے سلم کی طرح ہے کہ بے سلم کے اندر آپ سمن پہلے دیتے ہیں، مبی آپ کو مستقبل میں ملنا ہوتا ہے، تو ایسے ہی دنیا کے اندر بندہ وہ قیمت ادا کرتا ہے، اس کا مبی مسمن وہ آخرت کے اندر ملے گا۔ قیمت اگر کھری ادا کی ہے، اچھی ادا کی ہے تو اچھا بدلہ، بری ادا کی ہے، کھوٹی ادا کی ہے تو برا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تو جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اعمال میں سے اچھے ہوں یا برے، وہ سارے فرشتے لکھتے ہیں۔ وہ آثارہم اور ایسے ہی جو پیچھے وہ چھوڑ آئے ہیں وہ بھی وہ لکھتے ہیں۔ پیچھے چھوڑنا اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعدد معنی ملتے ہیں، متعدد معنی اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس میں سے ایک بطور مثال کے صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے، پہلے اس کو بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ باقی جو معنی ہے اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ صاحب جلالین نے کہا من مستن نبی بعدہم، کہ کوئی ایسا عمل چھوڑ کے گیا جو بعد میں دوسرے لوگ اس کو کرتے رہے، عمل میں لاتے رہے۔ یہ آپ نے روایت سن رکھی ہے کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها، کہ جو نیکی کے کام کو جاری کر دیتا ہے، اس کو آگے چلا دیتا ہے، تو جو اس پہ عمل کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو بری آیات یا جو بری سنت، برے طریقے کو جاری کر دیتا ہے تو اس پہ چلنے والوں کا گناہ بھی اس پر آئے گا۔ تو یہ بھی فرشتوں نے لکھ دیا کہ کس کی اچھائی وہ متعدی ہے کہ بعد والے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور کس کی برائی متعدی ہے، اور اس کو بھی فرشتوں نے لکھ دیا کہ بعد میں کس کس نے وہ برائی کی ہے، تاکہ اس کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ دوسرا جو مفہوم ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آثار سے مراد آثار المشی الی الطاعہ ہے، کہ انسان چلتے وقت جو طاعت کی طرف جاتا ہے تو اس کے جو قدم ہوتے ہیں، جو اس کا چلنا ہوتا ہے، اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اور اس پر اس کو پھر اجر دیا جائے گا۔ روایت آپ نے سن رکھی ہے، دیارکم بنی سلمہ تکتب آثارکم، بنو سلمہ اپنے علاقوں میں ٹھہرے رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جا رہے ہیں۔ جب وہ مسجد نبوی کے قریب آنا چاہ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نماز کے لیے آتے ہوئے تمہارا ہر قدم وہ لکھا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تمہارے قدم ہے نیکی کی طرف چلنے والے، وہ بھی نوٹ کیے جا رہے ہیں، اس کا بھی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ایسے ہی آثارہم کا ایک معنی وہ اعمال بھی ہیں جو بعد میں کوئی کرتا رہتا ہے تو انسان کو اس کا اجر پہنچتا رہتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا نفع انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تو یہ وہ آثار ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے کام آتے ہیں، تو ان کو بھی اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی اگر پانی کا کنواں کھدوا کے چلا گیا، وہ مر گیا، اب بعد میں جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں، اور اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو نصبہ بفعل یفسر، فرماتے ہیں کہ یہ جو وَكُلَّ شَيْءٍ کلہ پر فتحہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو فعل ہے وہ بتا رہا ہے کہ ما قبل میں جو کلہ ہے یہ اس کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، تو کہا جائے گا احصینا کل شیء فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو درج کر رکھا ہے ایک کھلی کتاب کے اندر۔ احصیناہ مطلب ضبطناہ، درج کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے، فی کتاب مبین ایک کھلی کتاب کے اندر، کتاب بین هو اللوح المحفوظ، اور وہ لوح محفوظ ہے، اس کے اندر ہر چیز کو درج کر دیا گیا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے فی امام مبین، امام کلمہ، اس کے مختلف معنی عربی زبان میں ہمیں ملتے ہیں، اور ان سب کو اگر آپ جمع کرنا چاہیں تو اس مفہوم میں جمع کر سکتے ہیں کہ مرجع، جو لوٹنے کی جگہ ہو یا جو جدا کرنے کی جگہ ہو یا چیز ہو، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھانے والے کو امام کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو اکٹھا کرنے والا ہوتا ہے، سارے مقتدی اکٹھے ہو کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی فیصلہ کرنے والے کو امام کہا جاتا ہے، تو چونکہ لوگ اس کی طرف آتے ہیں، وہ مرجع ہوتا ہے لوگوں کا، اس لیے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ تو کتاب کو بھی مرجع کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کتاب بھی ہر ایک کی اپنی موسٹلی مرجع ہوگی، اسی کی طرف اس کا لوٹنا ہوگا، اور اسی پر اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو کلمہ امام ہے یہ کتاب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور وجہ آپ کو بتا دی۔ مبین یہ یہاں پر ویسے تو افعال سے ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لازم اور متعدی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، تو آگے اس کی وضاحت کی کہ یہاں پر یہ بین کے معنی میں ہے، یعنی
یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے، مراد لوح محفوظ ہے، آگے آپ پڑھ چکے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، اس کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور آپ بیان کیجئے۔ اضرب کا معنی کہ اجعل، لہم ان کے لیے، مثلا مثال، مفعول الاول، فرماتے ہیں مثلا یہ مفعول اول ہے، اصحاب القریتی یہ مفعول ثانی ہے۔ یہاں پر صاحب جلالین سے بظاہر ایک تسامح ہوا ہے۔ تسامح یہ ہے کہ جو اصحاب القریہ ہے یہ مفعول اول ہے، جبکہ مثلا یہ مفعول ثانی ہے، اور اس کو اس کے برعکس یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اس ترتیب پر پھر جملہ یوں ہوگا کہ اجعل اصحاب القریۃ لہؤلاء المکذبین لک مثلا یعتبرون به، تو یہ مفعول اول مفعول ثانی اور مفعول ثانی مفعول اول ہوگا۔ اصحاب القریہ، القریہ کے آگے وضاحت کیا انطاکیہ، انطاکیہ کے گاؤں کا یہ واقعہ ہے۔ حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ کہا جا سکے بالضبط کہ یہ انطاکیہ ہی تھا، یہ وہی بستی تھی جس کا یہاں پہ تذکرہ ہے، تو اگر اس پر کوئی اختلاف حکم ثابت نہ ہو رہا ہو تو اس کو علی الاطلاق ہی چھوڑنا چاہیے، اصل مقصد تو وہ واعظ اور نصیحت حاصل کرنا ہے۔ اذ جاءہا، جب آئے ان کے پاس، الی آخر ہی بدل الاجتمال من اصحاب القریہ، فرماتے اذ جاءہا المرسلون، یہ بدل الاجتمال ہے اور اصحاب قریہ سے بدل بن رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اصحاب القریہ یہاں یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، تو اذ جاء المرسلون بھی محل نصب میں ہے، یہ بھی منصوب ہوگا۔ المرسلون کے آگے وضاحت کر رہے ہیں ای رسول عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے رسول، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے۔ یہ بھی محل نظر ہے کہ آگے قرآن خود صراحتاً کہتا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم نے ان کو بھیجا، تو یہاں پر رسول عیسیٰ کہنا یہ پھر درست نہیں ہوگا، اور چونکہ اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، علی الاطلاق اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس کو بھی مطلقاً نہیں چھوڑا جائے گا۔ اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، اثنین دو کو، یعنی تین میں سے دو کو ہم نے پہلے بھیجا، فکذبوہما تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، یعنی ردوا خبرہم ان کے خبر کو رد کر دیا، الی آخرہ بدل من اذ الاولی، فرماتے یہ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، یہ آگے جو آخر تک یہ کلام ہے، یہ جملہ ہے، یہ بدل بنتا ہے اذ جاء المرسلون سے۔ فعززنا، پھر ہم نے ان کو تقویت دی، بالتخفیف والتشدید، فعززنا بغیر تشدید کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فعززنا بالتشدید بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ فعززنا یعنی تخفیف کے ساتھ، یہ حسن ابی حیوہ اور ابو بکر رحمہم اللہ کی قرات ہے، جبکہ جمہور کی قرات وہ تشدید کے ساتھ ہے، فعززنا۔ قوینا الاثنین، ہم نے ان دونوں کو تقویت دی، بیسالسن ایک تیسرے رسول کے ساتھ، یعنی تیسرے رسول کو بھی بھیجا۔ یہ عزیز جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیجیے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تقویت دی گئی تھی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی انبیاء نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چونکہ آگے تکذیب تھی تو اس لیے کلام کے اندر تاکید ضروری تھی، تو انہوں نے تاکید والے کلمات بول کے ان سے کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔ قالوا، ان سب نے کہا، ما انتم نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، مگر ہماری طرح کے ایک بشر، ہماری طرح کے ایک انسان۔ یہ کفار کا ایک طرز رہا ہے، ایک طریقہ رہا ہے کہ ہمیشہ وہ انبیاء کو جہاں اور طعنے دیتے یا اور تکذیب کے کلمات کہتے، وہاں پر ایک تکذیب کا کلمہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تم تو ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ذکر کیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، ایسے ہی ما انتم الا بشر مثلنا یہاں پر موجود ہے، اور دیگر بھی کچھ مقامات پر انہوں نے مختلف پیرایوں میں وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، اس طرح کے اعتراضات کیے ہیں کہ تم اگر رسول ہوتے تو فرشتے ہوتے، وہ ہماری طرف بھیجے گئے ہوتے۔ آپ نے وہ قرآن پاک میں اس مقام پر پڑھ لیا ہے کہ فرشتوں کو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، تو یہ بھی ان کا ایک طرز عمل تھا جو انبیاء کو وہ تکذیباً کلمات کہتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیے، وما انزل الرحمن من شیء، تو میں بھی نہیں بھیجا اور رحمان نے بھی کچھ بھی نہیں نازل کیا۔ من شیء یہ نکرہ ہے، اور دیکھیے ما
نافیہ ہے، یعنی نکرہ تحت النفی، اور آپ نے پڑھ رکھا ہے یقتضی العموم، جب نکرہ تحت النفی ہو تو اس سے عمومیت کا معنی حاصل ہوتا ہے، تو گویا انہوں نے عمومیت کے ساتھ اور مبالغے کے ساتھ انکار کیا کہ رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولنے والے، یعنی تم جھوٹے ہو، صریح جھوٹ بولنے والے ہو، یہ بھی حصر ہے کہ تم صریح جھوٹ بولنے والے ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہیں پہ اکتفا کر لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت و شوق نصیب فرمائے۔ واقعے کا کچھ حصہ رہ گیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو مکمل کرتے ہیں، اس ویڈیو کا دورانیہ زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عافیت والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔